آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح ایک زمیندار اپنی کھیتی کے اندر ہل چلاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس سے فصل اگتی ہے، پھر اس میں وہ گوڈی کرتا ہے، اسپرے کرتا ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے موسم کے آخر میں اتنی ہی اچھی پیداوار اسے حاصل ہوتی ہے اور اتنا ہی وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کا خاندان گزارا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں جتنی محنت آپ کریں گے آخرت میں اتنا ہی اچھا پھل آپ کو ملے گا، اتنی ہی خوشحال زندگی آپ کو نصیب ہوگی۔ ہمیں ہمارے دین نے یہ جو کنسیپٹ دیا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عیاشی کرنے کی جگہ نہیں ہے اور وقت ضائع کرنے والی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک طالب علم کمرہ امتحان میں بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک منٹ کا خیال کرتے ہوئے اپنا پیپر حل کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ محدود وقت ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد میرا پیپر مجھ سے لے لیا جائے گا۔ اسی طرح یہ دنیا آپ سمجھ لیں کہ امتحان گاہ ہے، جہاں ہم سارے لوگ پیپر دے رہے ہیں اور کسی وقت بھی یہ پیپر کا ٹائم ختم ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جب مارکنگ ہوگی قیامت والے دن تو اس کے نتیجے کے اندر فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں انہیں ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی انہیں خواہش ہوگی، اور جنت میں انتہائی خوشحال زندگی ہوگی، پسند کی زندگی ہوگی۔ اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب برداشت کرنا ہوگا۔ یہ کنسیپٹ ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے دنیا اور آخرت کا، اور یہ کنسیپٹ اگر ہمارے ذہنوں میں پختہ رہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، محنت کرنے کی جگہ ہے، اور اسی محنت کے نتیجے میں ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یا بن جائے گی اور یا وہ بگڑ جائے گی، جہنم والی زندگی بن جائے گی۔ اس کنسیپٹ کو اگر ہم Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. تو دنیا میں کوئی غلط کام انسان کر ہی نہیں سکتا، دنیا میں پھر بندہ وقت ضائع نہیں کر سکتا، دنیا میں بندہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتا، دنیا میں پھر انسان عیاشی نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس میں ختم ہو جانا ہے، اس میں اگر مجھے اس محدود وقت میں نے اگر محنت کر لی تو میری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی۔ آپ بچے چونکہ طالب علم ہیں تو آپ پر تو اور زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دنیا کی زندگی کے لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی بن جائے، اور آخرت سے بھی لاپرواہی نہیں برتنی کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ طالب علم بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نوجوان بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے تو انتہائی چوکنا رہنا ہے، وقت بالکل ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم ہے، اس کو بھی حاصل کیجئے، اپنا وقت ضائع نہ کیجئے، اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیے۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے وہ حدیث تو میں نے اس لیے سنائی ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے بھی اور آپ کی کامیابی کے لیے، اور اگر ہم سب کی نیت یہ ہو کہ یہ سب محنت ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بچے بڑے ہو کر اچھے انسان بن جائیں، کامیاب انسان بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، اچھے پروفیسر بن جائیں، اچھے ملازم بن جائیں، اچھے کاروباری انسان بن جائیں، اچھے زمیندار بن جائیں، جو کچھ بھی بنے اس کے ساتھ ایک اچھے انسان ہوں، تاکہ آپ کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ تعلیم صرف تعلیم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کا یہ فرض ہوتا ہے اور اساتذہ کا بھی یہ فرض ہوتا ہے، اگر وہ صحیح استاد ہوں، اگر وہ تعلیمی ادارہ صحیح تعلیمی ادارہ ہو، کہ اس میں بچوں کو تعلیم بھی دی جائے اور ان کو تربیت بھی دی جائے، ان کو اچھا انسان بھی بنایا جائے۔ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں جس کے نتیجے میں ایک طالب علم بڑا ہو کر اچھا انسان نہ بنے، وہ ڈگریاں بیکار ہیں۔
اور وہ سرٹیفکیٹس بھی بیکار ہیں، وہ تعلیم بھی بیکار ہے جس کے نتیجے میں انسان اچھا انسان نہ بن سکے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا دراصل آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، یاد رکھنا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہاں وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اور ہماری ویڈیو کرامن کاتبین بنا رہے ہیں، فرشتے، 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ ہماری زندگی کی مکمل ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بھی ویڈیو بن رہی ہے، ہم لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تب بھی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، ایون ہم سو رہے ہوتے ہیں، مکمل ہماری زندگی کی ویڈیو بن رہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہاں جب عمل نامے سے مراد یہی ویڈیو ہے جدید زبان میں، آپ کے سامنے چلا دی جائے گی، اور انسان پکار اٹھے گا کہ کاش میں نے زندگی میں گناہ نہ کیے ہوتے۔ یہ تو ایسا عمل نامہ ہے کہ جس میں میرا ذرہ بھر کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی گئی، سب کچھ میرے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہر وقت آپ کی ویڈیو بن رہی ہے۔ اللہ کے 2 محافظ، 2 نگران ہر جگہ پر آپ کے ساتھ ہیں، جہاں کوئی اور نہیں ہوتا وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور آپ کی مکمل ویڈیو بن رہی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ دیکھ کر آپ کو شرمندگی نہ ہو، بس یہ احساس اگر آپ بچوں کے اندر پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اچھا انسان بن جائے تو یاد رکھیں کہ وہ بھوکا نہیں مرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کا رزق نہ تو ڈگریوں کے اندر رکھا ہے، نہ ڈویژنوں اور گریڈز کے اندر رکھا ہے، نہ نمبروں کے اندر رکھا ہے۔ آپ کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تعلیم نوکریوں کے لیے مت حاصل کریں، تعلیم ملازمتوں کے لیے مت حاصل کریں، نمبروں اور ڈگریوں اور سرٹیفکیٹس کے لیے تعلیم مت حاصل کریں۔ تعلیم علم کے لیے، تعلیم عمل کے لیے، تعلیم اچھا انسان بننے کے لیے، تعلیم دنیا اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ تعلیم اس لیے ہے کہ کل آپ کو یہ پتہ ہو کہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر ہمیں اچھا انسان بنانے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بچوں کو دنیا کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو محنت کرنے کا عادی بنائے، ہم سارے لوگوں کو محنت کا عادی بنائیں، اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں۔